نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو، کیا عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی جماعت احمدیہ کی کوئی بھی پبلیکیشن میری نظر سے گزرتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مضحکہ خیز یا قابل اعتراض بات نظر ضرور آتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے رسالے الفضل انٹرنیشنل کا 28 مئی کا شمارہ میرے زیر مطالعہ آیا، اور جب اس رسالے کے صفحہ نمبر 11 کا مطالعہ کیا تو میرے تعجب اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ثبوت کے طور پر رسالے کے اسکینز کی سلائیڈز ویڈیو میں لگا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ ہماری معلومات کے مطابق مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے نصرت جہاں بیگم سے 5 بیٹے تھے، جن میں مرزا بشیر الدین محمود، مرزا بشیر احمد ایم اے، مرزا شریف احمد، مرزا بشیر احمد جو کہ حلقہ جماعت میں بشیر اول کے نام سے بھی، اور مرزا مبارک احمد۔ اب ان 5 بیٹوں میں سے 2 بیٹے مرزا بشیر احمد جو بشیر اول ہیں اور مرزا مبارک احمد بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اب آئیں چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں الفضل انٹرنیشنل کے صفحہ نمبر 11 کو، جس پر مرزا شریف احمد کی ایک نظم چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ موصوف مرزا شریف احمد موجودہ خلیفہ مرزا مسرور احمد کے دادا جان تھے۔ مگر قابل ذکر بات یہ ہے کہ شریف دادا کے شریف پوتے نے رسالے میں اپنے دادا کے نام کے ساتھ اصغر لگوایا ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ کیا مرزا محمود نے کبھی اپنے نام کے ساتھ اکبر لگوایا، یا ان کی کسی اولاد نے ان کے نام کے ساتھ اکبر لگوایا؟ جواب ہے نہیں۔ تو آخر مرزا مسرور کو یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یا پھر یہ نظم کسی اور کی ہے جس کو مرزا مسرور صاحب اپنے دادا کے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے نہ کبھی سنا، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی کسی رسالے میں، نہ کبھی کسی کتاب میں چھپی، مگر اچانک مرزا شریف احمد شاعر بن گئے۔ یہ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جو بھی آتا ہے اپنے ماں باپ، دادا دادی، بہن بھائیوں کے گن گاتا ہے۔ اب اس سے پہلے کی مثال لے لیجیے، مرزا طاہر صاحب نے اپنی والدہ مریم بیگم کے نام سے مریم فنڈ شروع کروایا۔ پھر اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے مسرور نے اپنی ماں ناصرہ بیگم کے نام سے، چاہے ان کا کلام تھا یا کسی اور کا کلام تھا، اس کو ناصرہ بیگم کے نام سے منسوب کر کے چھپایا۔ اب دادا کی واہ واہ کروا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا ناصر صاحب کے دور میں نظر کیوں نہیں آئیں؟ مطلب طریق یہ ہے پچھلی 2 خلافتوں سے کہ جو آتا ہے وہ اپنوں کی جے جے کار کرواتا ہے۔ ایک پریڈکشن آپ لوگوں کو دے دوں، جیسے آپ کے خلیفہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو گزشتہ دور کی خلافتوں سے منسوب کرتے آئے ہیں کہ اسی طرز پر وہ خلیفہ ہیں، بہت جلد اب آپ دیکھیے گا کہ صرف طبل اور سارنگیوں کی کمی باقی رہ گئی ہے۔ یہ بھی آپ کو نظر آئیں گی، یہ طبل بھی بجوائیں گے، یہ سارنگیاں بھی بجوائیں گے، یہ دربار بھی لگایا کریں گے۔ ایک اور پریڈکشن، MTA چینل انٹرنیشنل بھی ہو گیا آپ کا، اس کے اوپر آپ نے کھانے سڑائی کڑھائی کے پروگرام بھی شروع کروا دیے، خواتین کو بھی لے آئے ہیں چینل کے اوپر۔ اب بہت جلد آپ معزز احمدیہ مجرے بھی دیکھیں گے اس چینل کے اوپر۔ یہ اسی کی کمی رہ گئی ہے، یہ ہونا باقی ہے، بس یہ بھی ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ یہاں پر میرا ایک دوسرا سوال اور بھی ہے، کچھ چیزیں جو جماعت میں پہلے تھیں اب نظر نہیں آتی۔ ایک روش رہی ہے کہ مرزا خاندان کا کوئی کتا یا بلی بھی اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے الفضل اخبار میں روزانہ دعاؤں کی درخواستیں چھپتی رہیں۔ جیسے مرزا محمود بیمار ہوئے، انہیں چھری لگی،
فالج ہوا تو روزانہ دعا کے لیے درخواست اخبار کے اندر اشتہار چھپتا تھا. پھر ناصر صاحب کے لیے آپ دیکھ لیجئے، مرزا ناصر کے لیے روزانہ اخباروں میں اشتہار چھپتے رہے. مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، مرزا طاہر صاحب بیمار ہوئے، ان کے لیے چھپتے رہے. اب مرزا مسرور صاحب، ناصرہ بیگم کی نظمیں تو آپ نے چھپوا دیں، ان کے کلام تو آپ چھپواتے رہے، دادا جان کی واہ واہ آپ کروا رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ جس حالت میں آج ناصرہ بیگم ہیں، جس کرب سے، جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں، جس عذاب میں ان کی جان ہے اس وقت، تو آپ کیسی بدبخت اولاد ہیں کہ اپنی ماں کے لیے نہ آپ نے کبھی دعا کی درخواست کی، نہ کبھی اخبار میں، نہ کبھی جمعے کے خطبے میں کبھی آپ نے کسی احمدی سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی والدہ کی صحت کے لیے دعا کی جائے. مسرور صاحب، اگر وہ آپ کی والدہ ہیں تو آپ کی جنت تو ان کے پیروں کے نیچے ہے. مطلب یہ آپ کی بدبختی ہے یا یہ آپ کی منافقت ہے یا وہ آپ کی ماں ہی نہیں ہے؟ ان چیزوں کے اوپر احمدی حضرات آپ بھی ذرا غور کیجئے گا. کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ ایک خاندان کی اجارہ داری تھی آپ کی خلافت کے اوپر، اس سارے سلسلہ احمدیہ کے اوپر ایک خاندان کی اجارہ داری تھی، مگر اب آہستہ آہستہ سلسلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک خاندان کی نہیں، صرف ایک شخص کی اجارہ داری ہے. پہلے مرزا طاہر صاحب کی اجارہ داری تھی اور اب مرزا مسرور کی اجارہ داری ہے. وہ جیسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں آپ کو نچاتے ہیں اور آپ ناچتے ہیں. میری باتوں کے اوپر غور کیجئے. میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے آس پاس والوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، ملنے والوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.